السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام ہے نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے 15ویں باب کا مطالعہ شروع کیا تھا، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ باب اس تاریخی جملے سے شروع ہوتا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو انگور کے درخت سے تشبیہ دی اور ہمیں اپنی ڈالیاں کہا اور اپنے باپ کو اس پاکستان کا باغبان کہا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا کہ میرے باپ کا جلال اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ۔ ہمیں بتایا گیا کہ باپ کے یعنی باغبان کے دو ہی کام ہیں۔ جو ڈالی پھل نہیں لاتی وہ اس کو کاٹ ڈالتا ہے، وہ سوکھ جاتی اور آگ میں جھونکی جاتی ہے۔ جو ڈالی پھل لاتی ہے اس کو وہ چھانٹتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ پھل لا سکے۔ پچھلے ہفتے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ آج اس باب کو ہم آگے لے کر چلیں گے، اور میں چاہوں گا کہ پہلے ہم سب انجیل جلیل کی تلاوت کو سننے کی سعادت حاصل کریں۔ ہمارا آج کا حوالہ ہے مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 15واں باب، اس کی 12ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک۔ انجیل مقدس میں لکھا ہے، میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اس سے کرو تو میرے دوست ہو۔ اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے، اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دی۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ میں تم کو ان باتوں کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی ہے۔ اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے۔ جو بات میں نے تم سے کہی تھی اسے یاد رکھو کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا۔ اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے، اگر انہوں نے میری بات پر عمل کیا تو تمہاری بات پر بھی عمل کریں گے۔ لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں گے، کیونکہ وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں جانتے۔ اگر میں نہ آتا اور ان سے کلام نہ کرتا تو وہ گناہ گار نہ ٹھہرتے، لیکن اب ان کے پاس ان کے گناہ کا عذر نہیں۔ جو مجھ سے عداوت رکھتا ہے وہ میرے باپ سے بھی عداوت رکھتا ہے۔ اگر میں ان میں وہ کام نہ کرتا جو کسی دوسرے نے نہیں کیے تو وہ گناہ گار نہ ٹھہرتے، مگر اب تو انہوں نے مجھے اور میرے باپ دونوں کو دیکھا اور دونوں سے عداوت رکھی۔ لیکن یہ اس لیے ہوا کہ وہ قول پورا ہو جو ان کی شریعت میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے مفت عداوت رکھی۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا، اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اس کا پڑھا جانا، سنا جانا، قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ دوستو، اس حوالے کو سمجھنے کے لیے ایک کام ہمیں کرنا پڑے گا۔ اس حوالے میں جا بجا لفظ نوکر آیا ہے، لیکن جہاں جہاں لفظ نوکر آیا ہے ہم اس کو نوکر نہیں غلام پڑھیں گے، کیونکہ یونانی میں جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا وہ ڈولاس ہے۔
ڈولاس کا مطلب خادم یا نوکر نہیں ہوتا بلکہ زر خرید غلام ہوتا ہے۔ تو ہم بڑی احتیاط سے جب اس حوالے کی تشریح کر رہے ہوں گے تو ہم نوکر کی جگہ غلام پڑھیں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، پچھلے پروگرام میں ہم نے دیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے محبت کا ایک معیار قائم کر دیا، اور وہ معیار یہ تھا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ تابعداری کو محبت کے مترادف کر دیا، اور ہمارا آج کا حوالہ ایک حکم ہی سے شروع ہوتا ہے۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ محبت ظاہر کیسے ہوگی؟ حکموں پر عمل کرنے سے، اور حکم کیا ہے؟ محبت رکھو۔ کیا خوبصورت الفاظ کا الٹ پھیر ہے۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں ایک دوسرے سے محبت رکھو، اور کیوں رکھو اس کی وجہ میں آپ کو اس پروگرام کے آخر میں بتاؤں گا۔ ایک دوسرے سے محبت رکھو، لیکن کوئی عام محبت نہیں رکھنے کو کہا جا رہا۔ یہاں پر یسوع ایک کوالیفائر استعمال کر رہے ہیں، جیسی محبت میں نے تم سے رکھی، اور پھر اس محبت کی تشریح بھی خود خداوند یسوع مسیح نے فرما دی۔ انہوں نے کہا اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ ایک قربانی والی محبت کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک قربانی والی محبت نظر آ رہی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اب کچھ ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان دے دیں گے، اور وہ جان ان کو جو ان کے سامنے تھے اور ہم سب کو بچانے کے لیے دی جائے گی۔ یسوع نے کہا یہ محبت کی معراج ہے، اس سے زیادہ محبت کوئی کسی سے نہیں کر سکتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ میں جا رہا ہوں تاکہ اپنی جان تمہارے لیے دے دوں، اور میرے جاتے وقت کی وصیت کیا ہے کہ جیسی محبت میں نے تم سے رکھی تم بھی ایک دوسرے سے ویسی ہی محبت رکھو۔ تو حکم دے دیا گیا، اور حکم ہے محبت رکھنے کا۔ لیکن اس کے بعد خداوند یسوع مسیح ایک نہایت ہی چونکا دینے والی بات کرتے ہیں۔ جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو۔ اب سے میں تمہیں غلام، لفظ نوکر لکھا ہے لیکن میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم غلام پڑھیں گے۔ اب سے میں تمہیں غلام نہ کہوں گا، کیونکہ غلام نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے، اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دیں۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ میں تم کو ان باتوں کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ یسوع کہہ رہے ہیں اب سے میں تمہیں غلام نہ کہوں گا بلکہ میں تمہیں دوست کہوں گا۔ لیکن یہاں پر ہمیں ایک پیراڈاکس، ایک تضاد نظر آتا ہے۔ کیا کوئی دوست دوسرے دوست پر حکم چلاتا ہے؟ دوستوں سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ دوستوں کے درمیان تو بڑی بے تکلفی ہوتی ہے۔ دوست سے آپ درخواست کر سکتے ہیں، دوست پر اپنا حق جتا سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے دوست کو حکم نہیں دیتے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ اب سے میں تمہیں غلام نہ کہوں گا، کیونکہ تم میرے دوست ہو، میں تمہیں دوست کہوں گا۔ اور وجہ بھی خداوند یسوع مسیح نے بتا دی، کیونکہ وہ سب باتیں جو میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب میں نے تم کو بتا دی۔ ایک طرح سے میرا کام ختم ہو گیا۔ میں نے جو کچھ تم کو سکھانا تھا، میں نے جس بات کی تمہیں تعلیم دینی تھی، وہ سب باتیں مکمل ہو چکی ہیں۔
لہٰذا اب سے میں تمہیں دوست کہوں گا۔ تو کیسا دوست ہے کہ اپنے دوستوں پر حکم چلاتا ہے؟ دوستو، ان آیات کے بارے میں چند مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ بائبل مقدس کی وہ آیات ہیں جن کی سب سے زیادہ غلط تفسیر اور تشریح کی جاتی رہی ہے اور کی جا رہی ہے۔ یسوع نے کہا اب سے میں تمہیں غلام نہ کہوں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم غلام نہیں رہے، تم اب بھی غلام ہو، لیکن یہ میرا فضل ہے، یہ میرا رحم ہے، اب سے تم میرے مشن میں میرے شریک ہونے جا رہے ہو، تو اب میں تمہیں غلامی کا طعنہ نہیں دوں گا بلکہ تمہیں دوست کہہ کر مخاطب کروں گا۔ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ دوست کہہ دیا تو تم میرے حکموں سے آزاد ہو گئے۔ تمہیں آج بھی، اب بھی میرے حکموں پر عمل کرنا ہے، اور اسی سے ظاہر ہوگا کہ تم مجھ سے محبت رکھتے ہو۔ تو دوستو، ہم غلام تھے، ہم غلام ہیں۔ ہم مسیح کے غلام تھے، ہم مسیح کے غلام ہیں۔ ہمیں آج بھی وہی کرنا ہے جس کا حکم ہمیں وہ دیتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے۔ جب ہم اس کو خداوند کہتے ہیں تو اس کو اپنا مالک تسلیم کرتے ہیں، اور جب ہم اس کو اپنا مالک تسلیم کرتے ہیں تو پھر ہم غلام ٹھہرے۔ نئے عہد نامہ میں ڈولاس کا لفظ تقریباً 130 مقامات پر استعمال ہوا ہے، اور پرانے عہد نامہ میں عبرانی میں اس کا ہم پلہ لفظ عبد ہے، جو کہ اردو اور عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عبد کے معنی ہے بندہ، اور بندے کا مطلب بھی غلام ہے۔ اگر ہم بندے ہیں، اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے غلام ہیں، اس کو اپنا مالک اور خداوند مانتے ہیں، تو پھر ہم اس کے برابر نہیں ہو سکتے، ہم اس کے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ اس کا رحم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دوست کہا، اور وہ اس لیے کہا کہ اس نے ہمیں اپنے کام میں، اپنے مشن میں شریک کر لیا۔ جو باتیں میں نے باپ سے سنی وہ سب میں نے تمہیں پہنچا دی۔ اپنے باپ کے مشن کو، اپنے باپ کے کام کو تم پر ظاہر کر دیا، لہٰذا اب تم گلوریفائیڈ غلام بن گئے ہو۔ بائبل کے زمانہ میں غلامی عام تھی۔ تقریباً ہر صاحب ثروت یونانی، رومی، یہودی گھر میں غلام ہوتے تھے۔ ہمارے ذہنوں میں غلامی کا تصور بہت منفی ہے، لیکن غلام بڑے اچھے اچھے عہدوں پر فائز ہوتے تھے۔ پرانے عہد نامہ میں دیکھیں کہ نہمیہ ارتخشستہ بادشاہ کا غلام ہے، لیکن وہ ساقی ہے۔ کتنا اہم عہدہ اس کو دے دیا گیا۔ ذرا سوچیں، وہ بادشاہ کو میں پلاتا ہے، اگر وہ میں زہر ملا دے تو پھر بڑے بھروسے کا کام ہے۔ اور پھر جب بادشاہ میں کے نشے میں بولتا ہوگا، جب وہ اپنے دوستوں سے، اپنے دوسرے ہم منصب لوگوں سے ملتا ہوگا، تو جو باتیں وہاں پر چل رہی ہیں وہ نہمیہ کے کانوں میں ضرور پڑتی ہوں گی۔ نہمیہ چاہتا تو بادشاہ کی ڈائری نکال سکتا تھا، لیکن پھر اس پر بھروسہ کیا گیا کہ وہ بڑے حساس لمحات میں بادشاہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا تھا۔ اسی طرح رومی گھروں میں، یہودی گھروں میں غلام بٹلرز ہوتے تھے، غلام گھر کے مختار ہوتے تھے۔ ابرام نے کیا گلہ کیا خداوند سے کہ تو نے مجھے اپنی اولاد تو دی نہیں، میرا سب کچھ میرے غلام دمشقی الیعزر کے پاس چلا جائے گا۔ الیعزر اس کے گھر کا مختار ہے غلام، لیکن گھر کا مختار ہے۔ غلام پیڈاگوگز ہوتے تھے، وہ لوگ جو کہ بچوں کو ڈسپلن کرنے پر مامور کیے جاتے تھے۔ بچوں کی پوری دیکھ بھال ان پیڈاگوگز کے، ان غلاموں کے ہاتھوں میں ہوتی تھی۔
اور پھر خدا کا رحم تو دیکھیں، شریعت میں کہا کہ اگر تیرا بھائی تیرا غلام ہو جائے تو 7ویں سال اس کو آزاد کر دینا، جانے دینا، اور اتنا کچھ دینا کہ وہ اپنے لیے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار، اپنی زندگی کا کوئی سلسلہ آگے بڑھا سکے۔ اور ہاں، اگر وہ نہ چاہے آزاد ہونا، اگر وہ رضاکارانہ طور پر تیرا غلام رہنا چاہے، تو اس کے کان کو دہلیز پر رکھ کے، گھر کی دہلیز پر رکھ کے چھید دینا، وہ پھر ہمیشہ کے لیے تیرا غلام ہو جائے گا۔ ایک غلام کی بہترین پناہ گاہ اس کے مالک کا گھر ہوتا تھا، اس کا مالک اس کا والی ہوتا تھا۔ بہت سے غلام نہیں جانا چاہتے تھے دنیا میں جہاں پر ان کو ٹھوکریں کھانی پڑتی، وہ چاہتے تھے کہ وہ اسی غلامی میں رہیں اور اپنے مالک کے رحم و کرم پر رہیں۔ دوستو، ہم بھی یسوع کے غلام ہیں، زر خرید غلام ہیں۔ اس نے قیمت دے کر ہمیں خریدا ہے، اور دیکھیں کتنی خوبصورت بات یہ کرتا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا، میں نے تمہیں چن لیا۔ ایک غلام کی یہ اوقات نہیں کہ وہ اپنا مالک چن سکے۔ جب غلاموں کی منڈیاں لگائی جاتی تھیں اور لوگ ان کو خریدنے کے لیے جاتے تھے، تو یہ مالک کا پریروگیٹو ہوتا تھا، استحقاق ہوتا تھا کہ وہ کس غلام کو، کس لونڈی کو کس قیمت پر خرید لے۔ غلام اپنا مالک نہیں چن سکتا، مالک اپنے غلام چن سکتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا، میں نے تمہیں چن لیا، اور نہ صرف چن لیا بلکہ کام پر بھی لگا دیا۔ میں نے تمہیں مقرر کیا کہ تم پھل لاؤ، اور اگر پھل لاؤ گے تو میرے باپ کے نام سے جو کچھ مانگو گے وہ تم کو دیا جائے گا۔ اس پر ہم کچھ پچھلے ابواب میں کافی بحث کر چکے ہیں۔ مالک کے کام کو آگے بڑھانا، خدا کے کام کو آگے بڑھانا، خدا کے مشن کو آگے بڑھانا، خدا کے نام کو جلال دینا، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جس چیز کی ضرورت پڑے گی اس کام کے لیے میرے نام سے مانگ لینا، تم کو مل جائے۔ غلام ہو، میں دوست کہوں گا۔ حکم دیتا ہوں، حکم کیا ہے؟ محبت رکھو، ایک دوسرے سے ویسی ہی محبت رکھو جیسی محبت میں نے تم سے رکھی۔ اور کیوں رکھو؟ اگلی آیت میں ہمیں نظر آ جائے گا۔ اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی۔ محبت رکھو آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا تم سے عداوت رکھے گی، اور وہ ایک عداوت ہی کافی ہے۔ تم اپنے درمیان کوئی عداوت نہ پال لینا، کوئی نفرت نہ پال لینا، کوئی کینہ اور بغض تمہارے درمیان نہ آ جائے، اس لیے کہ نفرت کرنے کے لیے، عداوت رکھنے کے لیے دنیا ہی کافی ہے۔ تم ایک دوسرے سے محبت رکھنا۔ دوستو، 13ویں باب کی پہلی آیت سے جب ہم اس حصے میں داخل ہوئے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کی تھیم، بڑا مضمون محبت ہے۔ 13ویں باب میں ہم نے دیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے ویسی ہی محبت رکھتا رہا جیسے ان سے پہلے رکھتا تھا، اور پھر اس محبت کا ثبوت خداوند یسوع مسیح نے ان کے پاؤں دھلوا کر دیا۔ لیکن اچانک سے اب نفرت کی بات آ گئی، عداوت کی بات آ گئی، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم اس حلقے میں آ جاؤ گے جو میرے غلاموں کا، میرے دوستوں کا حلقہ ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح یہاں پر اپنے شاگردوں کو 3 وجوہات بتاتے ہیں جن کی بنا پر دنیا ان سے عداوت رکھے گی۔ سب سے پہلے انہوں نے مجھ سے بھی عداوت رکھی۔ بہت وضاحت کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے فرما دیا کہ میں نے تمہیں دنیا سے علیحدہ کر دیا، تم مقدس ہو گئے، ایک خاص کام کے لیے دنیا سے علیحدہ کر دیے گئے ہو۔
تو دنیا صرف اسی سے محبت رکھتی ہے جو اس کی سمجھ میں آ جائے، جو اس کی بولی بولے، جو اس کے رنگ ڈھنگ کو اپنا لے۔ جو دنیا سے مختلف ہو گیا، جو دنیا سے فرق ہو گیا، دنیا اس کو عزیز نہیں رکھتی، بلکہ دنیا اس سے عداوت رکھنے کے لیے لاکھوں بہانے تراش لیتی ہے۔ تو پہلی وجہ کیوں دنیا عداوت رکھے گی؟ اس لیے کہ اب تم دنیا کے نہیں رہے۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، جو بات میں نے تم سے کہی تھی اسے یاد رکھو کہ غلام اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا۔ اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے، اگر انہوں نے میری بات پر عمل کیا تو تمہاری بات پر بھی عمل کریں گے، لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، میں ایک زندہ مثال تمہارے سامنے ہوں۔ میں نے وہ باتیں کہیں جو وہ سننا نہیں چاہتے تھے، جن کو وہ قبول کرنا نہیں چاہتے تھے۔ میں نے ان کو وہ سب کچھ بتایا جو میرے باپ نے مجھے کہنے کے لیے دیا تھا، لیکن چونکہ وہ ان کی سوچ سے مختلف تھا، اس لیے بہت سارے تو مجھے چھوڑ گئے، لیکن بہت ساروں نے مجھے مار ڈالنے تک کی کوشش کی۔ لوکا 4 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شہر، اپنے گاؤں ناصرت کے عبادت خانہ میں تعلیم دے رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو ریاکار کہہ دیا، تو لوگ اس کو پہاڑی سے نیچے پھینک کر مار ڈالنا چاہتے تھے۔ کئی دفعہ ہیکل کے دالان میں لوگوں نے پتھر اٹھا لیے کہ خداوند یسوع مسیح کو سنگسار کریں، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ نہ وہ مجھے سمجھ پائے، نہ میری باتوں کو سمجھ پائے، اور نہ ہی وہ تمہیں سمجھ پائیں گے اور تمہاری باتوں کو سمجھ پائیں گے، اس لیے وہ تم سے عداوت رکھیں گے میرے نام کے سبب سے۔ دو وجوہات ہم نے دیکھ لیں، چونکہ یسوع کے شاگرد اس دنیا کے نہیں، اس لیے دنیا ان سے عداوت رکھتی ہے۔ اور تیسری وجہ خداوند یسوع مسیح یہاں بیان کرتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ وہ میرے نام کے سبب سے تمہارے ساتھ کریں گے، کیونکہ وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں جانتے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں جانتے، وہ خدا باپ کو نہیں جانتے۔ وہ دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں خدا سے شناسائی کا، لیکن وہ خدا کو جانتے نہیں ہیں۔ اگر وہ خدا کو جانتے تو وہ یسوع مسیح کو بھی جانتے، اور اگر وہ یسوع مسیح کو جان لیتے تو پھر اس کے شاگردوں کو بھی مان لیتے، ان سے عداوت نہ رکھتے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، وہ میرے باپ کو نہیں جانتے، اس لیے مجھ سے عداوت رکھتے ہیں، اور چونکہ مجھ سے عداوت رکھتے ہیں وہ تم سے بھی عداوت رکھیں گے۔ اور ساتھ میں خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرما دیا کہ اب ان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہے۔ میں نے آ کر ان کو خدا کا کلام سنا دیا، میں نے آ کر باپ کو ان کو دکھا دیا۔ اگر اب بھی وہ خدا کو جاننے سے قاصر ہیں تو اب ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ یسوع نے کہا، جو مجھ سے عداوت رکھتا ہے وہ میرے باپ سے بھی عداوت رکھتا ہے۔ اگر میں ان میں وہ کام نہ کرتا جو کسی دوسرے نے نہیں کیے تو وہ گناہگار نہ ٹھہرتے، مگر اب تو انہوں نے مجھے اور میرے باپ دونوں کو دیکھا اور دونوں سے عداوت رکھی۔ لیکن یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ قول پورا ہو جو ان کی شریعت میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے مفت عداوت رکھی۔ کوئی وجہ نہیں تھی عداوت رکھنے کی۔ خداوند یسوع مسیح نے باپ کو ان پر ظاہر کر دیا، تو بھی انہوں نے خدا کو نہیں جانا، نہ پہچانا۔ اگر وہ خدا کو جانتے تو خدا کے مسیح کی مخالفت کبھی نہ کرتے، اس سے کبھی نفرت یا عداوت نہ رکھتے، لیکن چونکہ وہ خدا کو نہیں جانتے تھے، انہوں نے مسیح کو بھی نہیں جانا، اور اگر وہ مسیح کو نہیں جانتے تو وہ اس کے شاگردوں کو بھی نہیں جانیں گے۔
یسوع مسیح اس سے پہلے بھی یہودیوں کے ساتھ اس موضوع پر بحث کر چکے ہیں اور یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ تمہارا باپ ابلیس ہے۔ تم ابراہیم کو اپنا باپ مانتے ہو لیکن تمہارا اصل باپ ابلیس ہے، کیونکہ تم اس کے سے کام کرتے ہو۔ تو دنیا عداوت رکھے گی، وجوہات بتا دیں، لیکن یہی عداوت کافی ہے۔ تم ایک دوسرے سے محبت رکھنا، کم از کم ایک دوسرے کا سہارا بننا، ایک دوسرے کو ڈھارس دینا، ایک دوسرے کو تسلی دینا، کیونکہ اس عداوت کو برداشت کرنا مشکل ہوگا۔ تو آپس میں محبت رکھنا، کیونکہ دنیا تم سے عداوت رکھے گی، لیکن ایک کام ضرور کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ دنیا کو حق کی گواہی چاہیے، دنیا کو حق کی گواہی دینی ہوگی۔ اور چونکہ یہ مشکل کام ہے، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے روح القدس کا ایک اور کام اپنے شاگردوں کو بتا دیا کہ روح القدس خداوند یسوع مسیح کی گواہی دنیا کو دے گا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے فرمایا اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔ روح القدس کس وسیلے کو، کس چینل کو گواہی دینے کے لیے استعمال کرے گا؟ وہ کلیسیا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں۔ دنیا نفرت رکھے گی، دنیا عداوت رکھے گی، دنیا مار ڈالنے کی کوشش کرے گی، لیکن ڈر کے چھپ کر بیٹھ نہیں جانا، گواہی دینی ہے، انہی کے درمیان جا کر گواہی دینی ہے۔ مشکل کام ہے، اس لیے دوسرا مددگار، دوسرا آسمانی مددگار تمہیں چاہیے، الہی مددگار تمہیں چاہیے۔ اور جب وہ روح القدس تمہارے اندر آ جائے گا تو تم نکلو گے، تم بھی گواہی دو گے۔ بات شروع ہوئی تھی آپس کی محبت سے، بات ختم ہوئی مسیح کی گواہی پر۔ درمیان میں ہم نے دنیا کی عداوت کو دیکھا، اور اسی درمیان میں ہم نے روح القدس کے گواہی دینے کے کام کے بارے میں بھی جان لیا۔ ہمیں گواہی دینی ہے، ہمیں دنیا کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، اس کی نجات کے بارے میں بتانا ہے۔ دنیا کو اس کی ضرورت ہے۔ کام مشکل ہے، لیکن ہمارے پاس ایک الہی مددگار موجود ہے جس کا اپنا کام گواہی دینا ہے۔ وہ ہمارے وسیلے سے دنیا کو گواہی دیتا ہے، اور خداوند نے زندگی دی تو اگلے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ روح القدس کیسے گواہی دیتا ہے اور کیا کیا کام کرتا ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ خدا تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپس میں محبت رکھ سکیں تاکہ ہم دنیا کی نفرت کو سہار سکیں اور روح القدس کی ہدایت میں خداوند یسوع مسیح کی گواہی دے سکیں۔ آمین۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔